Assalamu alaikum dear students. Welcome to Alham Dynamic World. I'm Nadia Rana and today we are going to deal with Unit 5 essay number 10, Computer, a blessing or a curse. Let's take a start with the text of the essay. As you can see, we have shown you the essay. It starts from the introduction of the thing. As I have told you before that whenever we take a start with an essay, we usually take a start with the introduction of that thing, of that device, of that element, whatever it is. You just need to go through the introduction, then background of it, and then move on to the present condition. Here we take a start of it. A slow, scattered in long distances and lacking in knowledge world of past. यहाँ माजी की दुनिया का जिक्र हुआ है कि जो माजी की दुनिया थी यानी बिफोर कंप्यूटर्स जो दुनिया थी वो कैसी थी. ये एक बड़ी स्लो, बड़ी सुस्त, स्कैटर्ड, बिखरी हुई हम इसलिए कहेंगे क्योंकि आज की दुनिया को हम ग्लोबल विलेज कहते हैं, क्योंकि हम बहुत पूरी दुनिया जो है वो इस तरह नज़दीक आ चुकी है, इतनी जल्दी इंटरेक्शन में आ जाती है और इतनी जल्दी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है कि हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है. लेकिन इससे पहले जितना हम ज़माने में पीछे जाते जाएंगे हमें अंदाज़ा होगा कि लोग अपने पहले बिल्कुल घरों के एक कम्युनिटी की हद तक महदूद थे, फिर अपने गांव और कस्बों की हद तक महदूद हो गए, फिर उसके बाद अपने शहरों की हद तक भी महदूद हो गए और उसके बाद अपने मुल्कों की हद तक महदूद हो गए. और अब जो दुनिया है वो पूरी दुनिया अब समझे पूरी ही महदूद हो गई है, बहुत एक कूजे में बंद हो गई है, सब बहुत नज़दीक आ चुके हुए हैं. तो जो पुरानी दुनिया थी, कंप्यूटर से पहले की दुनिया थी, वो एक सुस्त रफ्तार, बिखरी हुई, जिसमें फासले बहुत ज़्यादा थे. किसी को ट्रेवल करना होता था वो बड़ा सोचता था, किसी को किसी दुनिया के किसी दूसरे मुल्क के बंदे से रब्ता करना होता था वो बड़ा प्लान करता था कि उसको जाना है या मैसेज किसी के थ्रू भेजना है या कोई चीज़ भिजवानी है तो महीनों सालों का टाइम लग जाया करता था. तो फासले बहुत ज़्यादा थे एंड लैकिंग इन नॉलेज, और पूरी दुनिया के बारे में हमें मालूमात भी ज़्यादा नहीं थी. कोई कुछ भी किसी की जगह के बारे में बताता था, इंसान बिलीव कर लेता था. लेकिन अब आपके पास वन क्लिक डिवाइस है, आप एक क्लिक प्रेस करते हैं और आपको पता चल जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की गई है वो नॉलेज कितनी ऑथेंटिक है और कितनी नहीं है. तो दुनिया में अब ये जो नॉलेज है ये बड़ी आसानी से बढ़ता है, लेकिन पहले बड़ा महदूद सा नॉलेज था. वर्ल्ड ऑफ पास्ट हैज़ लार्जली बीन रिप्लेस्ड, लेकिन अब माजी की वो दुनिया ज़्यादातर रिप्लेस हो चुकी है, उसकी जगह ले ली है. किसने उसकी जगह ली है? बाय अ फास्ट ग्लोबलाइज्ड विलेज, एक बहुत तेज़ रफ्तार और पूरी दुनिया, पूरे ग्लोब को, पूरे वर्ल्ड को जिसने एक गांव जैसी हैसियत दे दी है. हम शहर से इसको कंपेयर नहीं करते, गांव से करते हैं, क्योंकि शहरों में यूजुअली साथ वाले घर में बॉम्ब भी फूट जाए हमें पता नहीं चलता, हम अपने घर की कुंडियाँ लगा के आराम से बैठ रहते हैं. लेकिन गांव में एक छोटी सी खबर भी हो तो वो जंगल की आग की तरह घूम जाती है. तो हम इसको पूरे वर्ल्ड को, आज के वर्ल्ड को कंपेयर करते हैं एक ग्लोबल विलेज से जिसमें एक खबर सबके डोर स्टेप पर है, सबके एक्सेस में है, सब उस तक पहुंच सकते हैं, सबकी रसाई में है. एन इंफॉर्मेटिव वर्ल्ड, और आज की दुनिया क्या है जिसमें इंफॉर्मेशन बड़ी जल्दी फ्लोट करती है, मालूमात आम है, पूरी दुनिया की खबरें पूरी दुनिया में फैल जाती हैं. ऑफ कंप्यूटर्स, और ये दुनिया है कंप्यूटर्स की जिसमें हर चीज़ वन क्लिक पर अवेलेबल होती है. अ कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस. अब यहाँ कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है. व्हाट इज़ इट? ये एक आला है, एक डिवाइस है दैट कैन रिसीव, प्रोसेस एंड स्टोर डाटा. इसके अंदर क्या क्या खूबियाँ होती हैं? ये डाटा को रिसीव करता है, वसूल करता है, फिर उसके ऊपर अपना अमल करता है और फिर उस डाटा को जब ड्यूरिंग दैट प्रोसेस वो अपने अंदर स्टोर भी कर लेता है, सारा डाटा अपने अंदर भर लेता है. इंटरनेट. अब ये इंटरनेट क्या है? कंप्यूटर तो एक डिवाइस है, हमें समझ आ गई. व्हाट इज दिस इंटरनेट? इंटरनेट फर्दर एड्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्म्स टू कंप्यूटर्स फॉर अ मॉडर्न मैन. इंटरनेट वो है जिसके थ्रू हम वाईफाई लगाते हैं और पूरी दुनिया से जो वेव्स हैं इंटरनेट की वो हम रिसीव करते हैं, डाटा शेयर कर सकते हैं, डाटा रिसीव कर सकते हैं. तो इंटरनेट ने ऐड कर दिया, क्या इजाफा कर दिया?
غیر معمولی قسم کی کشش دے دی ہے انہی کمپیوٹرز کو اس جدید دنیا کے انسان کے لیے. تو کمپیوٹر ایک آلہ ہے جس پر ہم انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں، اور ان دونوں کے بلینڈ نے پوری دنیا کے اندر میریکلز جو ہیں وہ ہمارے سامنے لا کر رکھ دی ہیں. اب ہم آتے ہیں اس وقت کمپیوٹر کہاں کھڑا ہے. کرنٹلی اس وقت کمپیوٹر نالج از کامن. عام طور پر یہ جو کمپیوٹر کی معلومات ہے یہ سارے لوگ جانتے ہیں. ایون جو ان پڑھ لوگ ہیں وہ بھی، آپ کچھ نہ کرتے دیکھو تو وہ فیس بک وغیرہ پہ تو فنگرز چلا ہی رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی عام سی ملنے والی معلومات ہے، کیونکہ یہ اب آلموسٹ ہر اینڈرائڈ فون کے اندر اویلیبل ہوتا ہے. سب قسم کا ڈیٹا آپ گوگل کر سکتے ہو، آپ پوری دنیا میں کہیں بھی کسی سے کانٹیکٹ کر سکتے ہو. دس از آل واٹ یو کین ڈو تھرو یور الیکٹرانک ڈیوائسز، ویدر اٹ از اے موبائل فون اور اے کمپیوٹر. آپ اس کے تھرو کہیں پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کمپیوٹر نالج از کامن ایون ایوری چلڈرن. ہر بچے کے پاس بھی کمپیوٹر کی معلومات موجود ہیں. شاید ہمارے جو بوڑھے ہیں نا وہ اتنی جلدی اس انفارمیشن کو پک نہیں کرتے، اس کو فالو نہیں کرتے، لیکن ایک چھوٹا بچہ جو پلے گروپ نرسری KG کا ہے، ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ اس کی جو لرننگ ایبلٹی ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے اور وہ اتنی جلدی لرن کرتا ہے کہ آپ اس کو ایک دفعہ کوئی ایک چیز بتاؤ اور دوسری دفعہ آپ اس کی طرف دیکھو تو وہ آپ کی بتائی ہوئی چیز سے 10 قدم آگے جا رہے ہوتے ہیں. ہاں بوڑھے لوگوں کا کیونکہ لرننگ پروسیس تھوڑا سا رک چکا ہوتا ہے، سلو ہو چکا ہوتا ہے، تو آپ ان کو کوئی چیز ایک دفعہ بتاؤ، 10 دفعہ بتاؤ، پھر جا کے ان کو تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے اور کبھی کبھی نہیں بھی آتی ہے. تو بچے اس میدان میں بہت آگے ہیں، ہم لوگوں سے بہت آگے ہیں. A man can get knowledge and entertainment through computer. انسان کیا کیا حاصل کر سکتا ہے؟ معلومات بھی حاصل کر سکتا ہے اور تفریح بھی حاصل کرتا ہے کمپیوٹر کے ذریعے. Knowledge becomes easier to be perceived. انفارمیشن یا نالج، معلومات، علم، اس کو حاصل کرنا بہت ہی آسان ہو گیا. اور آپ لوگ اس وقت ہم کیا یوز کر رہے ہیں؟ ہم بھی یہی ڈیوائس کو یوز کر رہے ہیں. آپ گھر بیٹھے آن لائن پڑھ رہے ہو، آپ گھر بیٹھے ریکارڈڈ لیکچرز ریسیو کر رہے ہو. یہ سب کیا ہے؟ یہ بلیسنگز ہیں کمپیوٹر کی ہی کہ آج کووڈ کے اس دور میں بھی جب دنیا پوری گھر کے اندر بند ہو گئی ہے لیکن کمپیوٹر ساتھ دے رہا ہے اور ہم آپس میں ابھی بھی انٹریکشن میں ہیں. آپ پڑھ سکتے ہیں، ہم پڑھا سکتے ہیں. تو یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب کچھ اسی ایک الیکٹرانک ڈیوائس کے تھرو ہوتا ہے جس کا نام ہے کمپیوٹر. Schools, colleges and universities are dependent on computers in modern era. جدید دور میں جتنے schools ہیں، colleges ہیں، universities ہیں، یہ پوری طرح سے انحصار کر رہے ہیں کمپیوٹرز کے اوپر. دو وجوہات ہیں اس کی. ایک تو یہ کہ اس وقت حالات ہی کچھ ایسے ہیں کہ ہم لوگ فزیکل کلاسز پاسبل نہیں ہوتی. دوسری ریزن یہ بھی ہے کہ آپ یہ بھی سمجھیں کہ اگر کوئی چیز، اگر آپ کو آپ کے کالج میں، آپ کی یونیورسٹی میں آپ کے ٹیچر نے آپ کو کوئی لیکچر دیا یا سم ہاؤ آپ نے وہ لیکچر مس کر دیا، اب وہ ڈیٹا آپ کو دوبارہ چاہیے. تو اب ٹیچر کو تو آپ دوبارہ نہیں کہتے ہو کہ وہ لیکچر ہی پورا آپ کی خاطر دوبارہ دے. وہ ایبسنٹ ہونا تو آپ کی غلطی ہے، ٹیچر کی غلطی تو نہیں ہے. تو ٹیچر تو آپ کی خاطر دوبارہ لیکچر نہیں دے گا. پھر اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یوٹیوب سرچ کرتے ہیں، ہم گوگل پہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور پوری انفارمیشن شاید جو ٹیچر پڑھا چکا اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. اس سے بھی زیادہ ڈیٹا ہمارے پاس ایک جگہ پر کلیبوریٹ ہو جاتا ہے. سو واٹ از اٹ؟ وی آر ناؤ ڈپینڈنٹ آن دس ڈیوائس کہ ہمیں ہر چیز کے لیے سرچ کرنا پڑتا ہے. اب تو لوگ ذرا سی بات ان کو کہو، ابھی بات آپ آدھی کر رہے ہوتے ہو اور وہ سرچ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے آپ کا جواب بھی دے دیتے ہیں اور اس کی اوتھینٹسٹی اور ریفرنسز تک کوٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ایک بلیسنگ کائنڈ آف ڈیوائس ہے. A computer is actually a fast human mind. کیا ہے کمپیوٹر؟ کمپیوٹر جیسے انسان کا دماغ ہے نا، یہ بھی سمجھو انسان کے دماغ کی طرح ہی ہے اور بہت انسان کے دماغ سے بہت زیادہ تیز کام کرتا ہے. ہیومن مائنڈ از مور کمپلیکیٹڈ کیونکہ ہیومن مائنڈ نے ہی کریٹ کیا ہے. کمپیوٹر ہیومن مائنڈ کی ہی کریشن ہے، لیکن جب اس کریشن نے کام کرنا شروع کیا ہے نا تو ہر دفعہ ہمیں انسان کے ذہن کو ہی یہ حیران کر دیتا ہے. تو یہ بھی بالکل کام ویسے ہی کرتا ہے، اس کی پروسیسنگ بھی بالکل ویسے ہے جیسے ہیومن مائنڈ کی پروسیسنگ ہے. کیونکہ ہم نیچر سے، فطرت سے چیزیں سیکھتے ہیں. ہم ہر چیز میں ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو کیسے بنایا، پھر ہم اس کی نقل کرتے ہیں. نقل اصل کا مقابلہ تو آبویسلی کبھی نہیں کر سکتی، اس کے قریب بھی نہیں جا سکتی، لیکن کسی حد تک ہم اس کو
ان ٹیکٹکس کو پہ غور کرتے ہیں اور پھر ہم جو چیزیں کریٹ کرتے ہیں ہم خود ہی حیران رہ جاتے ہیں کہ قدرت کی بنائی ہوئی چیز پھر کتنی پیچیدہ ہوگی. اگر انسان جو ایک بالکل ناقص عقل رکھتا ہے اس کی بنائی ہوئی چیز اتنی پیچیدہ ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں کتنی پیچیدہ ہیں. انسانی دماغ جس نے اس کمپیوٹر کو بنایا وہ کتنا کمپلیکیٹڈ ہوگا, لیکن اس کی ورکنگ کا پروسیس وہی ہے جو ہیومن مائنڈ کی ورکنگ کا پروسیس ہے. ایز پی اے اسکاٹ critic says, وہ کہتا ہے the similarities between humans and computers are more numerous than their differences. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں مماثلت رکھتی ہیں, سملر ہیں, ایک جیسی ہیں, ملتی جلتی ہیں انسانوں میں اور کمپیوٹر میں, تو ہمیں پتہ چلے گا اس میں ملتی ہوئی چیزیں زیادہ ہیں, مختلف چیزیں کم ہیں. تو انسان کا دماغ کمپیوٹر کے بہت نزدیک ہے. ویسے تو بہت کمپلیکیٹڈ ہوگا لیکن اس کی ورکنگ کا پروسیس آلموسٹ سیم ہے. when man's mind, جب انسان کا ذہن اٹیچز جڑتا ہے ٹو اے کمپیوٹر, کسی کمپیوٹر کے ساتھ. کمپیوٹر ایک ایسی چیز ہے جس کو انسان ڈیٹا دیتا ہے, یہ اور بات ہے کہ وہ لمحوں میں اس پورے ڈیٹا کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس کو ڈیٹا دیا جاتا ہے. انسان کو ڈیٹا اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا کہ انسان سوچ سکتا ہے. کمپیوٹر شاید خود سے سوچ نہیں سکتا, لیکن جو کام ہم اس کو دے دیں, ہم اس کے اندر جو پروگرام فیڈ کر دیں, اس پر ورکنگ بہت فاسٹ کر سکتا ہے. ایون ہیومن برین سے بھی زیادہ فاسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. جب انسان کا ذہن جڑتا ہے کمپیوٹر کے ساتھ, اٹ کمٹس, تو پھر کیا ہوتا ہے, نیومرس مسٹیک از لیسر ٹائم اینڈ امپروو فاسٹر دین ان ڈے ٹو ڈے ایکسپیریمنٹل لائف. تو جو ہم بے شمار ایسی غلطیاں ہیں جو دن میں کرتے ہیں, جب ہم کمپیوٹر کے ساتھ جڑتے ہیں تو وہ غلطیاں کم سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور ہماری زندگی میں جو روزمرہ کے تجربات ہیں وہ ہر روز آگے سے آگے بڑھتے ہیں. ہم کمپیوٹر کو لے کے ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور کمپیوٹر ہمارے اس ایکسپیریمنٹ سے 10 قدم آگے نکل جاتا ہے, تو ہم خود دیکھتے ہیں کہ کتنی زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے. A man learns, انسان سیکھتا ہے through mistakes, اپنی ہی غلطیوں سے. آپ کمپیوٹر بھی بناتے ہو, اس میں بھی کئی دفعہ پروگرامز میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ غلطی ہے, لیکن وہ غلطی بڑی آگے نکل جاتی ہے, بڑی سیکنڈز میں آگے نکل جاتی ہے, تو اس کو پھر کنٹرول کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو انسان اپنی ہی غلطیوں سے سیکھتا ہے. اس لیے آپ نے پہلے سنا ہوگا Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, اور پھر یہ سلسلہ چلتا چلا گیا. پہلے جو Pentium 1 آیا ہے وہ بہت کمپیوٹر بننے کے بہت عرصے کے بعد آیا, لیکن پھر اس کے بعد ہر مہینے ہی آپ اس کا ایک نیا ورژن دیکھنا شروع ہو گئے. تو بڑی جلدی اس کے اندر جو انسان دیکھتا ہے کمی, وہ کمی دور, پہلی چیز بنانا مشکل ہے, پھر اس کے بعد کمیوں پہ انسان کام کرتا رہتا ہے اور وہ ہر دفعہ پہلے سے امپرووڈ ہوتا ہے. لیکن پرفیکشن صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے, انسان کے پاس تو نہیں ہو سکتی. نقل اصل کا مقابلہ تو کبھی نہیں کر سکتی, لیکن یہ نقل بھی کافی اچھی ہے. کمپیوٹر نے کیا کیا ہے, اٹ سوشلائزڈ ماڈرن مین, اس نے انسان کو پہلے سے زیادہ سماج کا حصہ بنا دیا, معاشرے کا حصہ بنا دیا, اس کو ان کر دیا. اب یہ بہت آؤٹ نہیں رہا, اب یہ بہت ان ہو چکا ہے. ہر چیز اس کو پتہ ہے, ہر چیز سب کی نالج کے اندر ہے. ایون ان اے بزی لائف, یہاں تک کہ انسان جب بڑی مصروف زندگی بھی گزار رہا ہو, تھرو سوشل ویب سائٹس اینڈ پروگرامس, تب بھی انسان مختلف سوشل ویب سائٹس ہیں اور پروگرامز ہیں جن کے ذریعے اپڈیٹ رہتا ہے, ماڈرن رہتا ہے. سوشل لائف اس کی بہت ان رہتی ہے, چاہے وہ اپنے کام میں بزی بھی ہے, لیکن ساتھ ساتھ 5 منٹس نکالے, 10 منٹ نکالے, وہ اپنے ان سوشل کانٹیکٹس کو ریوائیو بڑی آسانی سے کر لیتا ہے. سوسائٹی از فاسٹ, معاشرہ اور معاشرے کے افراد اب بہت زیادہ تیزی سے آگے بڑھنے لگ گئے ہیں. اینڈ ٹو شیک ہینڈ ود فاسٹ سوسائٹی, اور اگر ہم ہاتھ ملانا چاہتے ہیں, یعنی مل کر چلنا چاہتے ہیں, برابری کی سطح پر چلنا چاہتے ہیں اس معاشرے کے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. ون نیڈس اے فاسٹ ہینڈ آف کمپیوٹر, تو انسان کا ہاتھ کمپیوٹر پہ تیزی سے چلنا چاہیے. جتنا اس کا ہاتھ کمپیوٹر پہ تیزی سے چلتا ہے وہ دنیا کے ساتھ اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. ایز بل گیٹس, یہ نام تو سبھی جانتے ہیں, بل گیٹس نے کہا کمپیوٹر واز بورن ٹو سالو دا پرابلمس. یہ بڑی مزے کی کوٹیشن ہے, بہت مزے کی بات بل گیٹس نے کیا. بل گیٹس کی اکثر کوٹیشنز جو وہ کوٹ کرتا ہے وہ زندگی کے بڑی نزدیک ہوتی ہیں اور ریئل ایکسپیرینسز, کیونکہ وہ ابھی بھی ہمارے ساتھ ایکسپیرینسز شیئر کرتا ہے, تو وہ ایکسپیرینسز ہم سمجھ سکتے ہیں, ہماری اس آج کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں, تو ہمیں بڑی جلدی ان کی سمجھ آتی ہے.
Computer was born to solve the problems that did not exist before. कंप्यूटर की पैदाइश जो है वो उन मसाइल के हल के लिए जो पहले कभी मसले थे ही नहीं. कंप्यूटर के आने से ही मसले बने और फिर मसले बढ़ते चले गए और कंप्यूटर उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू हो गया. तो इससे पहले ना ये मसले थे, ना कंप्यूटर था, ना इसकी ज़रूरत थी. कंप्यूटर पैदा हुआ तो मसाइल भी पैदा हो गए और उन मसाइल का सोल्यूशन हम इसी कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हैं. तो कितनी मज़े की बात बिल गेट्स ने की है जो वाकई कंप्यूटर के ऊपर पूरी तरह से फिट बैठती है. क्या आज जब कंप्यूटर नहीं था तो दुनिया नहीं थी, दुनिया तरक्की नहीं कर रही थी. आज के दौर का जो कंप्यूटर है ये बेशक बहुत आगे जा चुका है, लेकिन जितना ये इंसान को आगे ले गया ना, ये शायद कुछ चीज़ों में उतना ही पीछे भी ले गया. तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे. कंप्यूटर इज इंडीड अ बैकबोन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी. आज का जो मुआशरा है उसकी रीढ़ की हड्डी का काम कर रहा है कंप्यूटर. बैकबोन, बैकबोन वो होती है जिसके बगैर इंसान की बॉडी खड़ी ही नहीं रह सकती. आपकी स्टिफनेस, आपका गरूर, आपका फ़ख्र, सब कुछ इसी बैकबोन के सर पर कायम है. तो वो जो रीढ़ की हड्डी है, वो जो फ़ख्र है, वो जो गरूर है, वो जो अकड़ाव है, वो किस चीज़ का है इंसान के इस माशरे में आज? वो है कंप्यूटर की वजह से. एंड सिटीजन्स एट प्रेजेंट, और आज के दौर के लोगों के लिए भी जो शदीद ज़रूरत, जिसके बगैर ज़िंदगी नामुमकिन सी लगती है, वो कंप्यूटर बन चुका हुआ है. अब इसने जो हमारी पर्सनल लाइफ और पर्सनल इंटरेस्ट है ना, उन सब को ओवरलैप कर लिया हुआ है आज के कंप्यूटर ने. एजुकेशन, कोई भी मैदान हो, चाहे तालीम का मैदान है, बिजनेस है, कारोबार है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, जो हमारे हुकूमती इदारे हैं, उनकी अगर हम बात करें, एंड ऑफिशल्स, और हमारी जितने सरकारी अफसरान और सरकारी मामलात हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, जितनी हमारे निजी इदारे काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, रिलीजियस ग्रोथ, जितनी हमारे मज़हब की तेज़ी से तरक्की हो रही है. पहले वक्तों में मैसेज एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना बड़ा मसला था, लेकिन आज हम डॉक्टर जाकिर नाइक, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम आसानी से एक क्लिक पे सुन सकते हैं. तो हमारी जो रिलीजियस ग्रोथ है वो भी बड़ी हद तक डिपेंडेंट है कंप्यूटर्स के ऊपर. एंड ट्रैफिक ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ तक कि हर किस्म के जो ट्रैफिक के मामलात हैं, तंजीम, यानी आपकी ट्रैफिक लाइट्स क्या हैं, वो भी कंप्यूटराइज्ड हैं. जो अब हमारे पास पुलिस वाले, जो ट्रैफिक पुलिस वाले, उनको हाथ से खड़े होकर इशारे करने की ज़रूरत नहीं है. अब ट्रैफिक लाइट्स हैं, इलेक्ट्रिक लाइट्स हैं, इवन उनके अंदर कैमरास भी इंसर्ट हैं. आपके घर में ऑनलाइन चलान भी आ जाता है, पता चलता है जी आपका चलान हुआ और वहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं था, आपने सिग्नल तोड़ा या जो भी किया, जो भी वायलेशन आपने की, चलान आपको रिसीव हो जाता है और उसके साथ उसकी पिक्चर भी लगी हुई होती है. आप अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाते. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी की सारी ब्लेसिंग्स हैं. स्टूडेंट्स जो ऐसे सिग्नल्स तोड़ देते हैं और परवाह भी नहीं करते, उनके लिए तो खैर ये कर्ज बन चुका हुआ है. लेकिन बहरहाल अगर ये ना होता तो शायद डर भी ना होता. डर ना हो तो हम कानून की पाबंदी भी ना करें. ऑल वर्क थ्रू कंप्यूटर, ये सब कुछ कैसे हो रहा है? सब कुछ बड़ी नज़्मो ज़ब्त से कैसे चल रहा है? इट इज़ ऑल ड्यू टू कंप्यूटर्स. ये कंप्यूटर्स के ज़रिए, उनकी वजह से हो रहा है. कंप्यूटर हैज़ पेनिट्रेटेड, पेनिट्रेट करना सरायत करने को कहते हैं. कंप्यूटर जो है वो पूरी तरह से जज्ब हो चुका है, सरायत कर चुका है, हिस्सा बन चुका है. डीपली इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हर मैदान में बड़ी गहराई से जो कंप्यूटर है वो सरायत कर चुका है. अब कंप्यूटर लाइट चली जाए और कंप्यूटर बंद हो जाए, लगता है दुनिया रुक गई है, कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा. लाइब्रेरीज आर बीइंग रन थ्रू कंप्यूटर सिस्टम. आप लाइब्रेरीज देख लें, इवन आप मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, आप किसी मेडिसिन का नाम लें या लाइब्रेरी में आप किसी बुक का नाम लें, तो बजाय इसके कि वो आप किसी एक पूरी कैबिनेट को, पूरे एरिया को सर्च करें, वो वन क्लिक पे चेक करते हैं, बुक का नाम एंटर करते हैं और प्रेस करते हैं और सर्च करते हैं, तो पता चल जाता है किस रो में, किस रैक में, किस नंबर पे ये बुक पड़ी है. इसी तरह मेडिकल स्टोर पे जाके आप कोई ऐसी दवाई का नाम लेते हो जिस पे शायद जो वहाँ पे खड़ा लड़का है वो हैरान हो जाता होगा कि दवाई कौन सी है, लेकिन जब वो कंप्यूटर पे एंटर करता है उसका नाम और प्रेस करता है तो उसको पता चल जाता है कि वो ये मेडिसिन स्टोर में अवेलेबल है या नहीं, और इसकी क्वांटिटी कितनी है जो स्टोर में है, और ये कहाँ पर रखी हुई है. ये सारी इन्फॉर्मेशन अब बड़ी आसानी से मिल जाती है. पहले वक्तों में जब हम बच्चे थे, अब आप लोगों के ज़माना तो बहुत तेज़ है और ये सब कुछ आप बड़ी आसानी से कर लेते हैं. हमारे वक्तों में हम
کسی اسٹور پہ جاتے تھے اور کوئی چیز مانگتے تھے تو دکاندار پیچھے اپنے اسٹور میں چلا جاتا تھا اور چیزیں جھاڑتا رہتا تھا اور بڑی مشکل سے کوئی چیز نکال کے لاتا تھا. تو فرق تو ہے, ہمارا بہت سارا ٹائم کسی ایک چیز کے پیچھے لگ جاتا تھا, اور آپ لوگ جلد باز بھی اسی لیے ہو کہ آپ کو ہر چیز فوراً مل رہی ہے نا, تو زندگی کے اندر جلدی تیزی بھی اسی لیے آ رہی ہے کیونکہ اب آپ ویٹ نہیں کر سکتے. ہمیں کئی گھنٹے کھڑے کر کے ویٹ کرایا جاتا تھا, لیکن ہم نے کہیں بل جمع کرانے جانا ہے, لائن میں لگ گئے ہیں تو گھنٹوں کھڑے ہیں, اس کے بعد باری آتی ہے. آپ آن لائن ہی بلنگ بھی کر لیتے ہیں, تو وہ سب کچھ آسان ہو گیا ہے آج کے دور کے بچے کے لیے. اسی لیے شاید جو حوصلہ اور برداشت ہے نا وہ کم ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ اس کو آپ لوگوں کو لگتا ہے وقت کا ضائع ہونا, اور ہمیں وہ زندگی کا حصہ لگ رہا ہوتا تھا. کمپیوٹرز انٹر کنیکٹس مین. کمپیوٹر سب سے اچھا کام کیا کرتا ہے, یہ انسانوں کو آپس میں انٹر کنیکٹ. آپ ایک وقت میں اپنے گھر پر بیٹھے ہو, آفس ٹائم ختم ہو چکا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی میٹنگز ہونا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ کنیکشن میں رہتے ہو. رابطے ایک جسے کہتے ہیں نا پوری طرح سے رابطہ ٹوٹ جانا, ایسا نہیں ہوتا. کمپیوٹرز انٹر کنیکٹس مین, آرگنائزیشنز اینڈ کنٹریز. جتنی تنظیمیں ہیں, ممالک ہیں, یہ آپس میں رابطے میں رہتے ہیں اسی الیکٹرانک ڈیوائس کی وجہ سے, تھرو انٹرنیٹ اس میں ہیلپ فل رہتا ہے. None and nothing is far even at a distance of thousands of miles contrary to past. ماضی میں ایسا ہوتا تھا, کوئی چیز کچھ میلوں کے فاصلے پر بھی ہوتی تھی نا تو وہ آپ کی ایکسیس میں نہیں تھی, آپ کی پہنچ میں نہیں تھی. لیکن اب کچھ بھی ایسا نہیں ہے, چاہے وہ ہزاروں لاکھوں میل دور کیوں نہ ہو, وہ آپ کی ایکسیس میں بڑی آسانی سے آ جاتا ہے. پروسیس آف انوینشن ان ایوری فیلڈ. یہ جو دریافت کا ایک سلسلہ چل رہا ہے, زندگی کے ہر میدان میں چیزیں نئی انوینٹ ہو رہی ہیں, ایجاد ہو رہی ہیں. بیکمز فاسٹر. یہ کام تیزی سے بڑھنا شروع ہو گیا ہے. ایور بیفور, پہلے کبھی بھی ایسے نہیں تھا. تھاؤزنڈس آف انوینشنز آر میڈ ان شارٹ اسپین آف ٹائم. تھوڑے سے وقت میں ہزاروں نئی ایجادات ہو چکی ہوئی ہیں. کمپیوٹر از اے ٹائم اینڈ لیبر سیونگ مشین. کمپیوٹر ایک ایسی مشین ہے جس میں وقت کی بچت بھی ہوتی ہے اور جسے کہتے ہیں نا ہیومن ریسورس, اس کی بھی بچت ہوتی ہے. کمپیوٹرز بہت سارے کام بغیر انسانی مدد کے بھی آپریٹ کر لیتا ہے, تو اس سے دونوں چیزوں کی ہی بچت ہوتی ہے. کمپیوٹرز میٹر فار بزنس, اکانومی, ایجوکیشن اینڈ گروتھ آف اے کنٹری. کمپیوٹر کس چیز میں عمل دخل کرتا ہے؟ کاروبار میں, معیشت میں, تعلیم میں اور ملک کی ترقی میں. ٹو سچ این ایکسٹینٹ, اتنا زیادہ اس کا انٹرفیئرنس ہے دیٹ ایوری تھنگ سیمس ٹو بی لیم وداؤٹ دیم, کہ اگر یہ موجود نہ ہو تو لگتا ہے زندگی کی ہر چیز بیکار ہے. انٹرنیشنل ٹریڈ, جو بین الاقوامی تجارت ہو رہی ہے, از بینگ ڈیولپڈ اینڈ آرگنائز تھرو کمپیوٹرس. یہ اب ہو ہی زیادہ تر کمپیوٹر کے ذریعے رہی ہے. باہر کے ممالک میں جانے میں جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اور جتنا سفر ٹائم خرچ ہوتا ہے انسان کا اور جتنی محنت لگتی ہے, وہ سب کچھ بچ چکا ہے کیونکہ اب سب کچھ کمپیوٹر پہ بڑی آسانی سے آپ کی ایکسیس میں آ جاتا ہے. آپ آن لائن میٹنگ کرتے ہیں, اسکائپ پہ میٹنگ کرتے ہیں اور سب پرابلمز آپ وہیں پر ڈسکس کر لیتے ہو, آپ کو کہیں پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ابھی ہم نے کووڈ کے دور میں یہ بھی دیکھا کہ ہمیں لگتا تھا کہ جب دنیا گھروں میں قید ہو جائے تو دنیا رک جائے گی, چل ہی نہیں سکتی. لیکن ہم نے دیکھا گھر بیٹھ کے ہر بندے نے اپنا ہر بزنس چلایا, تو اس کا مطلب ہے اس میں ہمارے لیے کوئی چیز اگر بہت ہیلپ فل رہی ہے تو اس پورے دور میں جس نے انسانوں کو ڈپریشن میں جانے سے بچایا, جس نے بے روزگاری سے بچایا, یہ کمپیوٹرز ہی ہیں جس کی وجہ سے ہم اتنی زیادہ سروائیول کر پا رہے ہیں. سائنٹسٹس, انجینئرز, ڈاکٹرز اینڈ آلموسٹ آل دا پروفیشنلز گیٹ گریٹ ہیلپ فرام کمپیوٹرز. ہم کسی بھی پروفیشن میں چلے جائیں, چاہے سائنٹسٹ ہوں, انجینئرز ہوں, ڈاکٹرز ہوں, زندگی کا کوئی بھی میدان ہو, سب لوگ ہی کمپیوٹر سے ہیلپ لے رہے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کمپیوٹر اس کے لیے بیکار ہے, اس کو فائدہ نہیں دیتا. کمپیوٹر سبھی کے لیے ہیلپ فل ہے اور ایکولی ہیلپ فل ہے. مین ریلائز, انسان انحصار کرتا ہے موسٹلی آن کمپیوٹر, زیادہ تر کمپیوٹرز پر, ان ایوری ورک, اپنے ہر کام کے لیے. سیتھ لوئڈ ڈسکرائبڈ اٹ ایز, سیتھ لوئڈ نے بڑی اس چیز کو بیان کیا ہے ان الفاظ میں, when it comes to their capacity to screw things up, computers are becoming more human every day. جب ہم چیزوں کو جوڑنا, اسکرو کرنا, آپس میں ٹائٹ کرنا, جوڑنا, کنیکشن کی بات کرتے ہیں تو ایک ہی نام ذہن میں آتا ہے, ہر روز
جس نام میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اس کی ادائیگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, وہ ہے کمپیوٹر. کمپیوٹرز آر ناؤ essential for youth. جوان لوگوں کے لیے بھی کمپیوٹرز آج کل بہت ضروری ہو چکے ہیں these days. This is the need of youngsters. ہم کہہ سکتے ہیں شاید یہ جو جوان بچے ہیں ان کی ضرورت بن چکا ہے. اینڈ ہیپینیس فار چلڈرن, اور اسی کے ذریعے ان کو خوشی بھی ملتی ہے. ایک چھوٹے سے بچے سے آپ اس کا موبائل فون لے کر دیکھ لیں, ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہی ہے نا, کمپیوٹر بیسڈ ہے, کمپیوٹرائزڈ ڈیٹا اس کے اندر جاتا ہے. آپ اس سے اس کا موبائل فون چھین کر دیکھ لیں, دیکھیں وہ پھر کیسے ریئیکٹ کرتا ہے. یہ سارے رد عمل کیسے ہوتے ہیں, یہ کمپیوٹر کو ہم زندگی کا ایک لازمی حصہ بنا چکے ہیں. شاید کہتے ہیں, ایک مذاق کی بات ہے کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اٹس لائک اے باڈی پارٹ, جو شاید اللہ تعالیٰ نے اٹیچ نہیں کیا تھا, انسان نے خود اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا ہوا ہے. تو یہ ایک ایسا ضروری حصہ ہم نے اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا, اور یہ بچوں کو خوشی بھی دیتا ہے. مین کین ایدر یوز اے کمپیوٹر فار دی بیٹرمنٹ اور فار ڈسٹرکشن آف مین کائنڈ. انسان دونوں طرح سے کمپیوٹر کو یوز کر سکتا ہے, انسانیت کی بھلائی کے لیے بھی اور اس کو نقصان دینے کے لیے بھی. ایک ہی چیز جب ہم دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ نعمت بن جاتی ہے, اور وہی چیز جب ہم دوسروں کے نقصان کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک قرض بن جاتا ہے. بٹ اٹ از ناٹ دا کمپیوٹر, رادر اٹ از مین دیٹ کازز ہارم. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کمپیوٹر ہے جو نقصان دیتا ہے. اصل میں اس کے پیچھے انسان کا دماغ ہے, وہ انسان جو اس کا استعمال کر رہا ہے وہ نقصان دیتا ہے. کمپیوٹر نقصان نہیں دیتا. کمپیوٹر کو تو آپ جیسے استعمال کرو گے وہ ویسے ہی آپ کے استعمال میں آ جائے گا. اس کے پیچھے جو سوچ اس کو استعمال کرنے والی ہے وہ کتنی غلط ہے, وہ نقصان دہ ہوتی ہے. یوزنگ اے جینیس ورک آف کمپیوٹر فار ایول پرپسز, وہ انسان جو جو جینیس ورک ہے, انتہائی ذہانت پر مبنی کام ہے انسان کا, اس کو ڈسٹرکشن کے لیے استعمال کرتا ہے, اصل میں وہ انسان برا اور غلط ہے. ایز, یہ بالکل ایسی ہے, اس کی مثال ایک تلوار جیسی ہے. ایز اے سوارڈ, جس طرح ایک تلوار ہے, کین ایدر بی یوز ٹو کٹ اے کروئل, اسی تلوار کے ذریعے ہم ظالم کو مارنے کا کام بھی کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جنگیں لڑی جاتی تھیں اور کافروں کے ساتھ جنگیں لڑی جاتی تھی, وہ کیسے لڑی جاتی تھی؟ وہ تلواروں کی بنیاد پر لڑی جاتی تھی, اور ان کا کاز نوبل تھا. تو وہی تلوار ایک نعمت تھی, اینڈ ٹو کٹ این انوسینٹ. لیکن جب ہم اس سے کسی معصوم کی جان لیتے ہیں تو وہی تلوار ایک زحمت بھی بن جاتی ہے. تو اسی طرح کمپیوٹر ہے کہ آپ اس کا استعمال اچھا یا برا کرتے ہیں, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ ایک بلیسنگ ہے یا کرس ہے. ٹو کنسٹرو مینس ٹو وائنڈ اپ. اس پوری بات کا لب لباب یا خلاصہ اگر ہم بیان کریں, وی مے سے, تو ہمیں ایسا کہنا چاہیے دیٹ کمپیوٹر میٹس دی ریکوائرمنٹ آف ماڈرنٹی, کہ جدید دور کی جتنی ضروریات ہیں ان کو کمپیوٹر پورا کرتا ہے. اٹ سیمس, ایسا لگتا ہے, ایز ماڈرن مین ہیز ریولیوشنری مائنڈ, کہ انسان جو آج کا انسان ہے اس کا دماغ انقلابی قسم کا دماغ ہے, ان فارم آف کمپیوٹر, اور وہ کمپیوٹر کی شکل میں کام کر رہا ہے. اینڈ اٹس مائنڈ از سو مچ یوزفل, اور اس کا دماغ اتنا کارآمد ہے دیٹ اٹ ہیز بیکم اے کرائنگ نیڈ آف ایوری انڈیویجول, کہ ایک وہ جو چیختی ہوئی ضرورت ہے کہ بس اس کے بغیر رہ ہی نہیں جا سکتا. ہر انسان کی جو برملا ضرورت ہے وہ آج کمپیوٹر بن چکا ہے, اینڈ سوسائٹی اور اس معاشرے کی. تھینک یو کلاس. اللہ حافظ.